Please subscribe our YouTube channel. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو رات میں لے کر شہر سے نکل گئے. فرعون نے جب صبح دیکھا یہ سب چلے گئے تو اپنی فوج تمام اطراف سے جمع کر کے ان کے تعاقب میں چھوڑ دی. راج کس پہ کروں گا؟ سمجھ میں آیا؟ سب چلے گئے تو راج کس پہ کروں گا؟ اس لیے فکر ہوا اب جاؤ پکڑ کے لاؤ. ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا، اس دریا کو جو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے راستے میں تھا، یہ حکم دیا کہ جب موسیٰ تجھ پر لاٹھی مارے تو دریا میں 12 راستے بنا دینا، 12 قبیلوں کے لیے. اسرائیل کے بیٹے 12 تھے، سمجھ میں آیا؟ جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبائل الگ گزرے. جب یہ گزر جائیں تو ان کے تعاقب میں آنے والوں پر پھر دریا تو مل جانا. کس پر؟ فرعون پر مل جانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے قریب میں تو لاٹھی مارنے دریا میں راستہ لاٹھی مارنے سے پیدا ہو گئے. ان کی قوم نے وہ بھول گئے، اصل میں یاد نہیں رہا کہ لاٹھی مارنا ہے. سمجھ میں آئے؟ تو موسیٰ کی قوم بڑی اتولی تھی. انا لمدرکون، ارے موسیٰ ہم تو مر گئے، ہم تو پکڑے گئے. آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر، ہم تو پکڑے گئے. انا لمدرکون. سمجھ میں آیا؟ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یاد آیا کہ دریا پر لاٹھی مارنے سے اس میں راستے بن جائیں گے. انہوں نے فوراً مار دی لاٹھی. جب فرعونی افواج کے اگلے حصے تقریباً مل چکے، ان کا حصہ اندر چلا گیا اور آخر میں بنی اسرائیل بچے اور یہ بھی گھس رہا تھا اندر. جب دونوں مل چکے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا کے الگ الگ ٹکڑے ہو کر وعدہ ربانی کے مطابق 12 راستے بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر کر اندر راستے بننے سے پہلے وہ آئے تھے اور دونوں مل گئے تھے نزدیک. فرعونی افواج جو ان کے تعاقب میں تھی، انہوں نے دریا میں راستے دیکھ کر ان کے تعاقب میں اپنے گھوڑے اور پیدل لوگوں کو ڈال دیا تو دریا کے یہ مختلف ٹکڑے بامر ربانی اللہ کے حکم سے پھر آپس میں مل گئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تو ان کے اصحاب نے کہا کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ فرعون ان کے ساتھی غرق نہ ہو. ہاں کہ سب ڈوب گئے ہو لیکن فرعون غرق نہیں ہوا ہوگا، یہ ڈر لگا انہیں. سمجھ میں آئے کہ فرعون غرق ہوا ہم کو کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ یہ ایسی ہوا بناتے تھے کہ یہ بادشاہوں میں اللہ آتا ہے، یہ مر ہی نہیں سکتے، ان کو موت ہی نہیں، اسی لیے تو ممی بنا کے رکھتے تھے وہ. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ آج بھی یہی ہے، یہاں بھی وہی تصور ہے کہ یہ مرتے نہیں ہیں، یہ تو بھگوان ہے. تو جب ان کے دل میں شک آیا کہ غرق نہ ہوا ہوگا اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی فرعون کی ہلاکت ہم پر ظاہر کر دے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت نے فرعون کی مردہ لاش کو دریا سے باہر پھینک دیا اور سب نے اس کی ہلاکت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. سمجھ میں آیا؟ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ. اچھا کلمہ پڑھا اس نے. فرعون نے کیا کیا؟ کیا ہے وہ آیت؟ کیا ہے وہ؟ نہیں وہ نہیں آمنتو بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل. میں ایمان لایا اس اللہ پر جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل. لیکن یہ کلمہ پڑھنا بے وقت تھا. سمجھ میں آیا؟ ہاں، اس کو بولتے ہیں غرغرے کی حالت کا پڑھنا، نہ کفر معتبر نہ ایمان معتبر. تو کیا فائدہ ہوا؟ اب کا ہوت پچھتاوت بھیا، جب چڑیا چگ گئی کھیت. تو وہ فرعون، اس کے بعد یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے چلے تو راستے میں ان کا گزر ایک قوم پر ہوا جو اپنے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت اور پرستش کر رہے تھے. اب وہ مصیبت سے بچے تو بت پرستی کا شکار ہو گئے. کیا ہو گئے؟ یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ. اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دے. اللہ کو دیا چھوڑ کے. زندگی غلامی میں گزری تھی نا فرعون کے. ہاں تو وہ فطرتیں جو ہے وہ فطرت بدلتی نہیں ہے جلدی. غلام قوموں کو کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. علامہ اقبال نے کہا غلامی میں بدل جاتا ہے ان کا ضمیر ہی بدل گیا. موسیٰ جیسے نبی ہیں، اللہ کی مددوں کو آنکھ سے دیکھا
فرعون کی نیا ڈبو دی اللہ تعالیٰ نے. یہ سب دیکھنے کے باوجود دیکھ رہے ہیں ہوم مارو بوم 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 بوم. ارے کتنا اچھا لگ رہا ہے. موسیٰ ہم کو بھی ایک ایسا معبود بنا کے دے دینا, ایسا ہی معبود بنا دو جیسے انہوں نے بہت سے معبود بنا رکھے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عجیب قوم ہو کہ ایسی جہالت کی باتیں کرتے ہو. یہ لوگ جو بتوں کی عبادت میں مشغول ہیں ان کی عبادت برباد ہونے والی ہے کہ تم اپنے پروردگار کے اتنے معجزات اور اپنے اوپر انعامات دیکھ رہے ہو, پھر بھی تمہاری جاہلانہ خیالات نہیں بدلے. یہ کہہ کر حضرت موسیٰ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ گئے اور ایک مقام پر جا کر ان کو ٹھہرا دیا اور فرمایا تم سب یہاں ٹھہرو, میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں. کہاں جاتا ہوں؟ اور 30 دن کے بعد واپس آؤں گا. کتنے دن کے بعد؟ اور میرے رب ہارون علیہ السلام میرے پیچھے میرے نائب خلیفہ رہیں گے, ہر کام میں ان کی اطاعت کرنا. تو اپنی قوم برادری جماعت پر ایک امیر بنانا یہ سنت رسول ہے, سنت انبیاء ہے. سمجھ میں آیا؟ تو کس کے مشورے سے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ ارے بولو. نبی اور رسول کچھ کہتے ہیں تو صرف اللہ کی طرف سے, کچھ کرتے ہیں تو صرف. یہ بات یاد رکھنا. ارے سمجھے گی نہیں؟ اب یہ ہو گیا, چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام ان سے رخصت ہو کر کوہ طور پر تشریف لے گئے اور 30 دن روزہ رکھا. سمجھ میں آیا؟ مسلسل روزہ رکھا تاکہ اس کے بعد کلام ربانی سے پھر کیا کائے کی تیاری تھی. یہ 30 روزے اللہ سے بات کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مگر 30 دن رات کے مسلسل روزے سے جو ایک قسم کی بو روزہ دار کے منہ میں معدے کی بو پیدا ہوتی وہ ہو گئی. اب یہ فکر ہوئی اللہ سے بات کرنا ہے کہ اس کی اس بو کے ساتھ اللہ سے شرف ہم کلامی بات کرنا یہ نامناسب ہے. تو پہاڑی گھاس کے ذریعے مسواک کر کے منہ صاف کر لیا. کیا کیا؟ کوئی پہاڑی گھاس ہوگی اس سے کیا کر دیا؟ مسواک کر کے منہ صاف کر لیا. جب بارگاہ حق میں حاضر ہوئے تو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا تم نے افطار کیوں کیا؟ یہ بدبو لے کر آنا تھا. روزے کی بدبو کس کے لیے تھی؟ کس کی وجہ سے تھی؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے. تو ہمارے یہاں بھی کیا ہے؟ ہماری حدیثوں میں کیا آیا ہے کہ روزے دار کی بدبو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک. تو وہ جو انہوں نے افطار کیا, مسواک کیا, بدبو زائل کی, اللہ کو پسند نہیں آیا. فرمایا افطار کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ موسیٰ نے کچھ کھایا پیا نہیں, صرف کیا کیا ہے؟ منہ صاف کر لیا ہے. لیکن پیغمبر نے منہ صاف کیا ہے تو اس منہ کے صاف کرنے کو بھی افطار کرنا کہا. نزدیکارا بیش بود حیرانی. دور والے کریں گے چلے گا, بڑے بڑے گناہ. نزدیک والوں نے بے ادبی بھی نہیں کرنا, وہ گناہ سے بڑھ کر ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ نے اس حقیقت کو سمجھ کر عرض کیا ہے میرے پروردگار مجھے خیال ہوا آپ سے بات کرنا ہے, منہ میں بدبو رہے گی, اچھا نہیں. حکم ہوا موسیٰ کیا تمہیں خبر نہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو ہمارے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے. اب آپ لوٹ جائیے اور 10 دن مزید روزے رکھیے, پھر ہمارے پاس آئیے. موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. ادھر بات چلی اتاولے لوگوں میں, ہارون کہاں ہے موسیٰ؟ نہیں ہے موسیٰ. کہاں ہے موسیٰ؟ ارے بھول گئے ہوں گے, کچھ کام کی وجہ سے اٹک گئے ہوں گے وہاں پر. وہ وہاں سمجھا رہے اور وہاں شیطان نے اپنا چکر چلایا. سمجھ میں آیا؟ ادھر جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے دیکھا مدت مقررہ گزر جانے کے بعد موسیٰ واپس نہیں آئے تو یہ بات ناگوار ہوئی. ادھر ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد اپنی قوم میں خطبہ دیا کہ قوم فرعون کے لوگوں کی بہت سی چیزیں جو تم نے عاریتاً مانگ رکھی تھی, انہوں نے قوم فرعون کی کچھ چیزیں, کچھ کڑا دے دو, کچھ یہ دے دو, تلوار دے دو, کچھ تانبا دے دو, کچھ پیر کے پازیب دے دو, یا انہوں نے تمہارے پاس امانت رکھی تھی وہ آئی ہے تمہارے ساتھ کہ ہاں آ گئی ہے وہ گڑبڑ میں بھاگ دوڑ کے اندر, وہ سب تم اپنے ساتھ لے آئے ہو. اگرچہ تمہاری بھی بہت سی چیزیں قوم فرعون کے پاس عاریتاً ودیعت تھی, آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی یہ چیزیں ہمارے پاس عاریت اور ودیعت تھی, آپ لوگ ہاں چیزوں کے معاوضے میں ہم نے رکھ لی, انہوں نے کچھ رکھ لیا کچھ ہم نے رکھ لیا, ایسا سمجھ رہے ہیں. مگر میں اس کو حلال نہیں سمجھتا کہ ان کی چیزیں تم استعمال کرو, ان کی عاریت ودیعت کا سامان تم اپنے استعمال میں لاؤ, ہم اس کو واپس بھی نہیں کر سکتے. کہاں جائیں گے دینے کو؟ ابھی وہ بولیں گے آئیے ویلکم. اس لیے ایک گڑھا کھدوا کر سب کو حکم دیا کہ یہ چیزیں چاہے زیورات ہو یا دوسرے استعمال کی چیزیں گڑھے میں ڈال دو.
ان لوگوں نے ڈال دی. ہارون علیہ السلام نے سارے سامان کو اوپر سے آگ لگوا دی جس سے سب سامان جل گیا. فرمایا اب یہ نہ ہمارا رہا اور نہ ان کا رہا. تو وہ سارا تانبا پیتل سونا چاندی جو تھا وہ جلا دیا کھٹے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ان کے ساتھ ایک شخص سامری تھا. کیا نام تھا اس کا؟ سامری. تو یہ سامری تھا، یہ ایک ایسی قوم کا فرد تھا جو گائے کی پوجا کرتے تھے. یہاں ہر مندر کے باہر گائے انتظار میں چل. سمجھ میں آئے؟ یہ وہاں سے سلسلے چل رہے ہیں. تو گائے کی پوجا یہ ان کی نہیں، یہ تو بیچارے مقتدی ہیں. کیا یہ مقتدہ یہود ہے. مقتدہ کون ہے؟ یہود اور نصارہ. وہ مقتدہ تھے. یہ بنی اسرائیل میں سے نہ تھا. سامری جو تھا بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، مگر جب موسیٰ اور بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا. اس کو یہ عجیب اتفاق پیش آیا کہ اس نے جبرائیل علیہ السلام کا ایک اثر دیکھا، یعنی جہاں ان کا قدم پڑتا اس میں زندگی اور نمو پیدا ہو. قدم پڑا کہ وہاں کچھ پیداوار دیکھا اس نے، گھاس اگی، یہ ہوا. وہ سمجھا کہ یہ خاص اثر ہے اس کا، لہذا اس نے اس جگہ سے ایک مٹھی مٹی کو اٹھا لیا. کیا کیا؟ ہاں، ایک مٹھی مٹی اٹھا لیا. اس کو ہاتھ میں لیے ہوئے آ رہا تھا کہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ہارون علیہ السلام نے خیال کیا کہ اس کی مٹھی میں کوئی فرعونی زیور وغیرہ ہے. وہ تھی مٹی. اس سے کہا کہ جس طرح سب نے اس گڑھے میں ڈالا ہے تو بھی اس کو ڈال دے. یہ تیرے ہاتھ میں جو ہے تو بھی ڈال دے. سمجھو کچھ زیور ہو رہے ہیں ایسا سمجھے. اس نے کہا یہ تو وہ رسول جبرائیل کے نشان قدم کی مٹی ہے جس نے تمہیں دریا سے پار کرایا ہے. سمجھ میں آیا؟ دریا سے پار کرایا، وہ اس کی مٹی ہے یہ، اور میں اس کو کسی طرح نہ ڈالوں گا سوائے اس کے کہ آپ یہ دعا کریں کہ میں جس مقصد کے لیے ڈالوں. کیا بول رہا ہے؟ دیکھو میں مٹی ڈالوں گا یہ گڑھے میں جو جل رہا ہے، جس مقصد کے لیے ڈالوں ہارون آپ دعا کرو وہ مقصد پورا ہو جائے. او ہو موقع پہ چوکا مارا اس نے. ہارون علیہ السلام نے دعا کا وعدہ کر لیا. اس نے وہ مٹھی مٹی کی اس گڑھے میں ڈال دی اور حسب وعدہ ہارون علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ جو کچھ سامری چاہتا ہے وہ پورا کر دیجیے. سمجھے؟ جب وہ دعا کر چکے تو سامری نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ سونا چاندی لوہا پیتل جو کچھ اس گڑھے میں ڈالا گیا ہے ایک گائے کا بچڑا بن جائے. ہارون علیہ السلام دعا کر چکے تھے، قبول ہو گئی تھی. جو کچھ زیورات اور تانبا پیتل لوہا اس میں ڈالا گیا سب کا ایک بچڑا بن گیا جس میں کوئی روح تو نہ تھی مگر گائے کی طرح آواز نکال رہا. حضرت ابن عباس نے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ واللہ وہ کوئی زندہ آواز نہیں تھی بلکہ ہوا اس کے پچھلے حصے سے گھستی تھی اور منہ سے نکلتی تھی کرتا تھا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں. اب بیچارے گمراہوں کو کچھ نہ کچھ بہانا چاہیے. کیا چاہیے؟ بہانا چاہیے. تو وہ بہانا ہو گیا کہ ارے دیکھو آواز نکل رہی ہے، دیکھو آواز نکل رہی. یہ عجیب و غریب قصہ دیکھ کر بنی اسرائیل کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے. اب یہ امتحان تھا. کیا تھا یہ؟ کچھ لوگ سامری کی طرف ہو گئے، کچھ اپنی ایمان پر ڈٹے رہے، کچھ لوگ خالی موقع دیکھتے رہے کہ کیا ہونے والا ہے. تو شیطان نے اپنا کام کر دیا، سامری گمراہی کا ذریعہ بن گیا. یا قوم انما فتنتم به وان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری. حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا تمہارا امتحان ہوا ہے، میری بات مانو، یہ چکر میں مت پڑو اس کے گائے کے بچڑے بچڑے کی پوجا کے. اس طرف جب 40 روز پورے کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہوئی اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فتنے کی خبر دی. موسیٰ تیرے پیچھے ایسا ایسا گوسالہ پرستی، گوسالہ گو گائے، ہاں اس کا بچہ، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بچڑا. بچڑا پرستی وہاں پوجا ہو رہی ہے جس میں ان کی قوم مبتلا کی گئی. تو اب موسیٰ علیہ السلام غصے میں لوٹے. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا. موسیٰ علیہ السلام غصے میں لوٹے افسوس کرتے ہوئے. ہاں. اور آنے کے بعد القل الواح، جو تورات کی لوح تختیاں لے کر آئے تھے وہ ایسی زمین پہ غصے میں رکھی
اور اپنے بھائی بڑے بھائی کی داڑھی پکڑ لی. یبن امی، انہوں نے کہا یبن امی لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. اے میرے بھائی میرے ساتھ یہ بدسلوکی مت کرو، دنیا ہنسے گی. نہ میرا سر پکڑو، نہ میری داڑھی پکڑو، نہ میرے ساتھ بدتمیزی کرو. میں صرف اس لیے تھوڑا نرم پڑا، اگر میں سخت ہوتا تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. کون؟ بنی اسرائیل. اور تم پھر کہتے کہ میرے آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ ہوا. بات سمجھے؟ الواح یعنی تختیہ. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں. پھر سامری کے پاس گئے موسیٰ علیہ السلام، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے جبرائیل کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے سے ایک مٹی اٹھا لی تھی، مٹھی. سمجھ میں آیا؟ اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ چیز اس میں ڈالی جائے گی، اس میں حیات، زندگی کے آثار پیدا ہوں گے، مگر میں نے تم لوگوں سے اس بات کو چھپائے رکھا. فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میں نے اس کو ڈال دیا اور میرے دل نے ایسا ہی چاہا. نفس پرست تھا وہ. سمجھ میں آیا؟ قال فاذهب فإن لك في الحیات. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تو جا، اب تیری سزا یہ ہے کہ تو خود بولے گا، ایسا سڑے گا تیرا بدن کہ تو بولے گا لا مساس، مجھے مت چھو، مجھے مت چھو، مجھے مت چھو، میرے قریب مت آؤ. اور وہ بیماری میں مر گیا. سمجھے کہ نہیں؟ اس وقت بنی اسرائیل کو یقین آ گیا ہم فتنے میں مبتلا کیے گئے تھے، اور سب کو اس جماعت پر غبطہ اور رشک ہونے لگا جو جماعت گمراہی سے رکی ہوئی تھی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 نیک لوگوں کو ساتھ میں لیا اور لے کر گئے، اللہ کے پاس گئے، اور وہاں زلزلہ آیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ پہلے کرنا تھا جو بھی کرنا، کیونکہ اس میں کچھ وہ گوسالہ پرست لوگ بھی آ گئے تھے، تو ان کی نحوست سے زلزلہ آیا. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت ربی لو شئت اہلکتہم من قبل، پہلے ہلاک کرنا تھا ان کو، میرے ساتھ آئے، یہ میرے کو نام رکھیں گے. ہاں من قبل وإیا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، بے وقوفوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم کو ہلاک کرتا ہے اللہ. تو وہاں دعا کی موسیٰ علیہ السلام، جلانی بہت ہے. ہاں سمجھ میں آیا؟ تفصیلی واقعہ ہے. پھر اس کے بعد ہے دیکھو، یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے پروردگار میں نے آپ سے اپنی قوم کی توبہ کے بارے میں عرض کیا، آپ نے جواب دیا میں رحمت کروں گا، میری قوم کے علاوہ دوسری قوم کے متعلق ارشاد فرمایا. تو پھر آپ نے میری پیدائش کو مؤخر کیوں نہ کر دیا کہ مجھے بھی اس نبی، اللہ تعالیٰ نے وہاں بشارت دی کہ ایک نبی پیدا کروں گا، ان کے امتی ہوں گے، تو مجھے بھی ان میں پیدا کرنا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہماری امت میں. سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہونے کا ایک طریقہ پیش کیا گیا، اور وہ طریقہ یہ تھا ہر شخص اپنے متعلقین میں سے بیٹے کو، بیٹا باپ کو تلوار سے قتل کرے تو توبہ قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. کتنی سخت توبہ، قتل کرو. اور کیا انہوں نے، تب توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ میں جہاں یہ گوسالہ پرستی کا گناہ کیا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھی جن کا حال موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ تھا اور ان کے بے قصور صالح سمجھ کر انہوں نے ساتھ لیا، مگر در حقیقت ان کے دل میں وہ بچڑے کی پوجا کا جذبہ اب تک تھا. وہ بھی اپنے دل میں نادم ہو گئے، توبہ کیا. انہوں نے اس شدید حکم پر عمل کیا جو ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے بطور کفارہ طے کیا گیا تھا، یعنی رشتہ داروں کو کاٹے. توبہ قبول کرنے کا عجیب انداز تھا. دیکھو اس کے بعد حضرت موسیٰ نے تورات کے الواح کو غصے میں رکھ دیے تھے، وہ اٹھا لیا اور پھر ملک شام کی طرف چل دیے. کدھر چلے؟ وہاں ایسے شہر پر پہنچے جس پر جبارین کا قبضہ تھا. ملک شام کے رستے جبارین کا قبضہ تھا، جن کی شکل و صورت، قد و قامت بھی ہیبت ناک تھی. ان کے ظلم و جور اور قوت و شوکت کے عجیب و غریب قصے ان سے کہے گئے تھے. تو فرمایا چلو شہر میں داخل ہو. تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، اذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب دونوں جاؤ لڑائی کرو ان سے، اور جب وہ ہار جائیں گے ان کو نکال دیں گے نا پھر ہم آئیں گے. سمجھ میں آیا؟ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم اس شہر میں داخل ہوں گے. جبارین کس سرزمین میں تھے؟ ملک شام کی سرزمین میں تھے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟
پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے جو نہیں آئے نا ساتھ میں لڑنے کو، تم اور تیرا رب، تم لوگ چلے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کو پھر اللہ تعالیٰ نے وادی تیہ، میدان تیہ میں سزا دی. 40 کلومیٹر پر تھا وہ خالی، لیکن یہ قوم صبح نکلتی دن بھر بھٹکتی تھی، شام کو وہاں. یہ سزا دی اللہ، سمجھے کہ نہیں؟ وہیں بھٹکتی تھی، وہیں رہتی. ہارون علیہ السلام بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی تھے ساتھ میں، لیکن یہ کرم کیا اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی کی برکت سے سزا کے دوران بھی وادی تیہ میں کھاتے کیا ہوں گے؟ تو اللہ نے من اور سلوہ اتارا. کیا اتارا؟ ایسا حلوہ جیسا تھا، وہ وہاں کے درختوں کے اوپر رات کو اللہ اتار دیتے تھے، وہ حلوہ کھاتے تھے. اور اسی طریقے پر کیا تھا، یہ تیتر بٹیرے نا، یہ تلے ہوئے بھنے ہوئے آتے تھے، وہ کھاتے تھے.